الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله عز وجل ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه محمدا سيد المرسلين وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن مجید اپنے کلام مجید کا نزول فرمایا تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت ہو، خیر کا راستہ معلوم ہو. سبحان اللہ ما عظم شأنه سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی، اس کا حق بتایا اور ادا کرنے کا حکم دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد 15 محرم 1439 ہجری مطابق 5 اکتوبر 2017 عیسوی بعد نماز مغرب حارث بھائی کے مکان پر جدہ میں عقیدت طحاویہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے وہ اس عقیدے کو جو کتاب اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، مستنبط ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہم اللہ تبارک و تعالی یا اللہ عز و جل کی حقیقت جاننے میں خوض نہیں کرتے، اس میں نہیں پڑھتے ہیں. وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بحث نہیں کرتے یا دین میں جھگڑتے نہیں. وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن کے بارے میں بھی ہم جدال نہیں کرتے یا تکرار نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے. وَنَعْلَمُ، اور ہم یہ جانتے ہیں انہ کلام رب العالمین، کہ یہ یعنی قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے. نزل به الروح الامین، جس کو لے کر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. فعلمہ محمدا سید المرسلین، تو اس کلام اللہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھایا پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ کا کلام لا يساويه شيء من كلام المخلوقین، مخلوق کا کلام اس کا مقابلہ نہیں کرتا یا مخلوق کا کلام اس کی برابری نہیں کرتا ہے. مخلوق کا کلام اس کی برابری نہیں کرتا ہے. وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، اور اسی طریقے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن مخلوق ہے.
یہ نہیں کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. ولا نخالف جماعت المسلمین، اور مسلمانوں کی جماعت کے ہم مخالف نہیں ہیں. مسلمانوں کی جماعت کے ہم مخالف نہیں. یہ عقیدہ ہے، بتا رہے ہیں یہاں پر. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ تکفیر ہمارا عقیدہ نہیں ہے. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تکفیر ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کسی مسلمان کے گناہ کو دیکھ کر، خواہ وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، ہم اس کے گناہ کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم اس کو کافر نہیں کہتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اس کو ہم گنہگار سمجھتے ہیں لیکن مسلمان سمجھتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ اس پر ہم نہیں لگاتے. اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم مکمل ایمان کی نفی گناہوں کی وجہ سے نہیں کرتے، نہ یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کا اثر ایمان پر نہیں پڑتا ہے. جملوں پر غور کیجیے. میرے عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے گناہ سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا ایمان گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہوں کا کوئی اثر ایمان پر نہیں پڑتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بتایا ہاتھ کا. جی مرجیا یعنی پکا مومن ہے، ایسا بھی ہاں یہ بھی نہیں کہتے. بہت اچھی بہت اچھی. یہ جو ہے ہمارا عقیدہ ہے. مطلب کہ ایمان والا مومن گناہ کرے گا تو اپنے گناہ کے حساب سے وہ فاسق ہوگا، اور اصل ایمان کی وجہ سے جو دل میں ہے اللہ پر اس کا ایمان، وہ مومن ہوگا. گناہوں کی وجہ سے وہ برا ہوگا، برا فاسق، برا گنہگار. اصل ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہوگا. نہ پکا مومن کہتے نہ کافر کہتے ہیں اس کو. اور دوسرے الفاظ میں اگر بولیں، نہ اس کو پکا مومن ہم کہتے ہیں نہ اس کو کافر. چلیے یہاں میں نے بتا دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے تو کافر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے، وہ ایک الگ بحث، ایک الگ موضوع ہے. وہ کہ آدمی کا ایمان ختم ہوتا ہے لیکن صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ کچھ ہیں، اس کی تفصیل اپنی جگہ جو ہم نے بتا دی تھی. پھر عام اور خاص میں فرق کرنا، پھر علماء فتویٰ لگائیں گے، حکم لگانا علماء کا کام ہے وغیرہ. یہ سب باتیں بھی آ چکی تھی. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے کہتے ہیں آج کل وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خوض نہیں کرتے. کیا مطلب؟ مطلب اللہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. اللہ کی حقیقت کیا ہے، کیسا ہے وہ، کون ہے وہ، کہاں ہے وہ، اس کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خوض کرتے، اور نہ اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں، نہ ذات کے بارے میں نہ خوض. جو بتایا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ ہے، سنتا ہے، عرش پر مستوی، عرش پر مستوی. جو ہمیں وحی سے معلوم ہوا ہے اتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے. ہم اس کی حقیقت کی کھوج میں نہیں رہتے. عرش پر کیسے ہے ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے. دیکھیے سلف کیا کہتے ہیں، ہم پڑھے تھے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیسے ہیں. کیا پڑھے تھے ہم؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں. اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کیسے نہیں کرتے سوال. اور اللہ کے کاموں کے بارے میں، افعال کے بارے میں کیوں، یا کیسے نہیں وہاں کیوں نہیں، دو سوالات نہیں کرتے.
اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں کیسے سوال ہے، کیونکہ کیسے کھوج ہے، اللہ کی ذات ہے، کیسے ہے ذات، ہم نہیں پڑھتے، ذات ہے ہم کو معلوم، بس کیسے نہیں معلوم، ہم کیسے نہیں کرتے، نہ کیسے ہے پوچھتے ہیں نہ اس کی تحقیق میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو لا حاصل ہے. صحیح ہے نا؟ ایک انسان اگر تحقیق کرے گا اللہ کی ذات کے بارے میں، کیا کیا کرے گا؟ تحقیق نہیں کرنا ہے. کیوں؟ ذات ہے اس کو. نہیں میں دیکھوں گا اللہ کی ذات کے بارے میں تحقیق کروں گا، کھوج میں. بھائی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے، وہ نظر نہیں آتا، اس کی نام ہے، اس کی صفات ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی مخلوق ہیں. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق اور اس کی نشانیوں سے پہچانا. ہم نے کیسے پہچانا اللہ کو؟ اس کی نشانیوں سے. وَمِنْ آيَاتِهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کیا ہے قرآن کیا ہے؟ اس کی نشانیوں میں سے سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے. تم سورج اور چاند کو سجدہ، سمجھ میں ہے؟ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی مخلوق، ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے. آسمان، زمین، چرند برند، جمادات، حیوانات، نباتات، سب اللہ کی مخلوق. مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی چیز. اس سے ہم پہچانتے اللہ ہے. ایک جملہ بہت پہلے بتایا تھا میں، پتہ نہیں اس کتاب کی، اس میں دوسری کتاب، علماء کا بڑا اچھا جملہ ہے. کیا ہے؟ آپ لکھ لیں اپنی زبان میں اس کو یا یاد رکھ لیں تو فائدہ ہو. اچھا ادل شیء علی وجود الخالق وجود المخلوق. سب سے بڑی دلیل خالق کے وجود پر مخلوق کا وجود ہے. عقیدہ تحاویہ کے درس غور سے سننا، عقیدہ تحاویہ، عقیدہ واسطیہ، سب درس غور سے سننا، یہ بھی غور سے سننا، نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. سب سے بڑی دلیل خالق کے وجود، وجود مطلب ہے. سب سے بڑی دلیل کہ اللہ ہے، کیا ہے سب سے بڑی دلیل؟ مخلوق ہے. کون بتائیں گے کیا کیسے سب سے بڑی دلیل ہے؟ کیا چیز دلیل ہے؟ کس چیز پر دلیل ہے؟ کیا سمجھے بتائیے گا. ہاتھ اٹھائیے. ہاتھ نہیں اٹھانا، میں ڈائریکٹ پوچھ لینا. آپ سمجھے یہ جملہ؟ نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے ہیں کس لیے ہیں بھائی؟ یہ درس کس لیے سمجھانے بیٹھے ہیں. ریپیٹ کریں گے، ہم کو کیا جائے گا؟ فلائٹ پکڑ کے سب کو جانا ہے کل ایگزٹ پہ، سب کو نہیں ہے. آج نہیں سمجھا، ایک جمعہ سمجھائیں گے. 1 سال سمجھیے، آپ سمجھائیں گے سمجھے کیا ہے. نہیں جلدی ختم کیجیے، اب ختم. ملک الموت بولے کہ آپ چلو، آپ کی لائف ختم ہونے والی نہیں. سمجھے؟ سمجھتے موت بھی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھنے کے لیے تو بیٹھے ہو. عقیدہ سمجھتے ہوئے موت آ جائے تو اس سے اچھی بات ہے جی. کوئی سمجھے؟ دیکھیے، ایک چیز پر دلیل ہے، کہہ رہے ہیں سب سے بڑی دلیل، دلیلیں بہت ہیں، دا بگیسٹ پروف، سب سے بڑی دلیل خالق کے وجود پر. کیا ہے سب سے بڑی دلیل؟ مخلوق کا وجود ہے. بولیے محمد بھائی. نہیں، کس چیز کی دلیل؟ پہلے وہ کس چیز کی دلیل؟ ہاں، اور تھوڑا صحیح اور وہی سمجھائیے کیسے صحیح دلیل ہے تو کیسے؟ خالق کے وجود پر مخلوق، خالق کے وجود پر دلیل، سب سے بڑی دلیل ہے مخلوق ہے. نہیں کیسے بھائی؟ تھوڑا وہ تو سمجھ گیا، آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن کیسے؟ مطلب یہ نہیں ہے کیا؟ ہاں ہاں صحیح. تو ایک اور جملہ چاہیے اس میں، یعنی خالق نہیں ہے تو مخلوق سے بنانے والا نہیں ہے تو چیز بنی کیسے؟ بنانے والا، پیدا کرنے والا نہیں ہے تو چیز پیدا کیسے ہوئی؟ خود بخود ہوئی؟ نہیں ہوتا. وہ چیز اپنے آپ کو بنا لی، ہوتا بیٹا؟ نہیں ہوتا. کوئی چیز کو بنانے والا چاہیے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. چلیے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشان یہ فطرت ہے. یہ آپ دیکھیں گے علماء عقیدے کا جب درس دیتے ہیں زیادہ اس کے بارے میں نہیں بولتے, ربوبیت میں زیادہ نہیں بولتے, مانتی ہے فطرت اس کو, سب مانتے. الوہیت زیادہ سمجھا, کیوں؟ ربوبیت معلوم ہے لوگوں کو. جو مشرک تھے وہ بھی ربوبیت کے قائل تھے, اللہ رب ہے, اللہ خالق ہے, سب کو معلوم. آپ کو نہیں معلوم, سب کو معلوم. چلیے, تو اس میں خوض کرنا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں کیسے نہیں پوچھتے ہم, نہیں کیا جائے گا سوال کیسے ہے ذات, اس کی صفت کیسی ہے, وہ سنتا کیسے ہے, عرش پر مستوی کیسے ہے, وہ تہجد میں آسمانی دنیا پر اترتا نا کیسا اترتا, ہنستا کیسا ہنستا, ہاتھ ہے کیسا ہے, چہرہ ہے کیسے, صفات کے بارے میں کیسے کیسے نہیں پوچھتے ہم. اور کاموں کے بارے میں اللہ کے کام ہے نا, افعال اللہ بولتے ہیں. افعال کیا ہے اللہ کے کام, بتاؤ جلدی جلدی, دو تین بہت کام ہے اللہ. بچے سے پوچھیں گے نا ذرا, بچے پیدا کرنا کام ہے, ویری گڈ. اور ایک بچے بولنا, ہاں آپ میں کس کو دیکھ رہا ہوں معلوم ہے, وہ مجھ کو دیکھ رہے. ہاں فضیل بھائی, آپ اللہ کے کاموں کے بارے میں ایک بولے کہ پیدا کرتا اللہ, اور ایک کام بولیے آپ, اللہ بہت سارے کام کرتا نا, ایک کام. شاباش فضیل, بارش برساتا. عبد الوارث کھانا دیتا, ہاں چلو کھانا کھلاتا, صحیح بات جی. اور 3 بچے ہیں یہاں جی. طوفان لاتا, ہاں صحیح ہے. دونوں میں سے کوئی بھی بولیے جی. سانپ کے منہ میں زہر ڈالتا. چلیے, ہاں جانور حیوانات کو پیدا کیا, اس میں زہر, ہاں یہ بھی اچھا ہے. اللہ بہت سارے, دیکھیے میں یہ کیا بولے وہ بولتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم. اللہ کے کام بہت سارے ہیں. ایک بولے کہ اللہ پیدا کرتا, آپ کا نام منیب اللہ بولے کہ اللہ پیدا کرتا. فضیل بولے کہ اللہ بارش برساتا. عبد الوارث بولے کہ اللہ کھانا کھلاتا. اور بیٹا احمد بولے کہ اللہ طوفان لاتا, صحیح ہے. اور عاقب بولے کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا کیا سانپ میں, ہاں صحیح, زہر ڈالتا, مطلب زہر ڈالو پیدا کیا, ایک ہی بات ہے. ہاں یہ سن لیا. اور کیا کرتا اللہ تعالیٰ, رزق دیتا. یہ تو عبد الوارث بولے, چلیے انہوں کھانا بولے, اب رزق کو پانی بول دیتا جی. اور کیا کیا کرتا اللہ, جلدی بولنا بھیا, بول دیا نا جی. موت دیتا, زندہ کرتا اللہ, بولیے آپ, بولیے اللہ زندہ کرتا. تو یہ جو اللہ موت دیتا, شاباش, اللہ موت دیتا. تو یہ جو اللہ کے کام ہیں اس کے بارے میں کیا نہیں پوچھیں گے, خوف نہیں کریں گے کہ کیوں کرتا, کیوں نہیں پوچھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خوف, اس کی حقیقتوں کو معلوم کرنا, اس کی ذات کی حقیقت کیا ہے, اس کے صفات کی حقیقتیں کیا ہیں, نہیں پتا, کیونکہ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. ہم حق جو ہے, حق کیا ہے, حق کیا ہے, قال اللہ قال رسول, یا وحی جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ حق ہے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, خوف نہیں کرتے, حقیقت ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے جو چیزیں ہمیں نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے, چلیے. کیونکہ یہ جو ہے باطل کا طریقہ ہے. حق والے, ایمان والے ایسا کام نہیں کرتے کہ اللہ کی حقیقت معلوم کرنے کی کھوج میں لگے رہتے ہیں, نہیں, بلکہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے بارے میں جو اللہ نے بتایا, اللہ نے اپنے بارے میں جو بتایا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں, اور اللہ کے رسولوں نے جو اللہ کے بارے میں بتایا اس پر وہ کیا کرتے ہیں. جو باطل ہیں, غلط لوگ ہیں, وہ جو ہے اس کی کھوج میں رہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس میں ان کی مذمت آئی. جب تم دیکھو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری نشانیوں میں وہ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, بحث خوف کرتے ہیں, یعنی اس کی حقیقتوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ان سے اعراض کر لیجئے. آپ کیا کیجئے, ان سے اعراض کر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں پڑ جائیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی ہوگی, مذمت نے ان کو برا بتایا ہے ایسے لوگوں کو. اسی طریقے سے اور ایک آیت ہے جو کافروں کے متعلق ہے, سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر. جب کافروں سے سوال کریں گے اہل جنت
تم کو کس چیز نے جہنم میں پھینک دیا؟ مطلب تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ قالو، کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سن رہے بچے؟ کافروں سے جب سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے تو وہ لوگ ریزن کیا بتائیں گے؟ ہم نماز، ایک، نمبر 2 وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ نمبر 3 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خوض کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی خوض کرتے تھے۔ یہ کھوج میں رہنے والے، بیکار کی چیزوں میں پڑنے والوں میں ہم بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ سزا ہے کہ جہنم میں چلے گئے، 3 کام نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس کی مثالیں، اللہ کی ذات کے بارے میں خوف کرنے کی مثالیں۔ نمبر 1 اللہ کے وجود کا انکار کرنا، نہیں ہے بھائی اللہ، کیوں؟ سوچا، سمجھ میں نہیں آیا، کیوں سوچے آپ؟ خوف بولتے ہیں، بیٹھ کے کیا کیے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کیے۔ ہے بولتے لوگ ایمان لا رہے ہے بول کے ڈر رہے اس سے، ہاں اس کو پکار رہے، کہاں ہے؟ کوئی پرچھائی ہے، کوئی نشانی ہے، کوئی نہیں، یا اس کی ذات کے بارے میں بیٹھے سوچے سوچے سوچے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کرتے اکثر لوگ یہ کام، تو کیا کر دیے؟ یہ خوف کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا اللہ کے وجود کا ہی نہیں، یہ سب وہ ہے خالی کیا تھنکنگ ہے، بس اپنی اپنی تھنکنگ، بس سمجھتے آپ کے ہے وہ۔ بعض لوگ مثال بھی دیے اس کی، معلوم ہے ایسے غلط لوگ جو ہے مثال دیے، کیا دیے؟ بچے کو سلاتے نہیں، ڈرا کے، ایسا ڈرا، ڈرانے کے لیے بولا اللہ ہے، اللہ ڈرو، اس کو بولو اللہ اللہ ماں کہا ہے، زمانے سے ڈرایا جا رہا ہے، بس ایسے بول دیے۔ جیسے بچے کو بولے بچے سو جا ورنہ بڈھا آ جاتا، تو بڈھے کے ڈر سے اس کو سلا دے رہے، تو ویسا جو ہے ڈرانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، وجود نہیں اس کا اندر، ایسا ملحد بولتے ہیں، ملحدین کمیونسٹ ہے، نہیں ہے، نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، یہ سب مذہب ہے، اپنے اپنے طریقے ہیں سب، ورنہ حقیقت میں اللہ کوئی ہے نہیں، اللہ کا انکار وجود کا، تو یہ چیز آئی۔ اسی طریقے سے ایک شکل اس کی یہ ہوئی کہ اللہ کے صفات، اللہ نے اپنی ذات کے لیے اللہ کا، اللہ سنتا، اللہ دیکھتا، ہاں اللہ ہنستا، اللہ غصہ ہوتا، اللہ پیدا کرتا، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، جو صفات ہے اللہ کے، چاہے وہ ذاتی ہوں یا فعلی صفات، ان کا انکار کرے۔ کیوں کرے؟ اس کی کھوج میں پڑے، کھوج میں پڑے تو سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا تو انکار کر دیا۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک چیز نہیں بتائی گئی ہے، اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز سمجھ میں آتی نہیں آتی، جو سمجھانا ہے وہ سمجھا دیا گیا آپ کو دین میں، یہ چیز ہوئی۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے ٹوٹل صفات کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے کچھ صفات کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس خوف کا ایک مثال اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے صفات کو جو ہے مخلوق سے جوڑ دیے۔ اللہ انسان کے جیسا ہے بول کے، اللہ دیکھتا جیسا انسان دیکھتا، اللہ ہنستا جیسا انسان ہنستا، اللہ پیدا کرتا کریشر جیسے انسان بھی چیزوں کو بناتا، ایسا جو ہے انسان سے جوڑ دیے، یہ خوف کی وجہ سے ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کچھ اور مثالیں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں نعوذ باللہ جو ہے نقص اور عیب کی نسبت کر دی، اتنا کھوج کے اتنا غور کیے چیزوں میں، غور کر کے کیا کر دیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غلط نسبتیں کر دی۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ فقیر ہے، دیتا نہیں، خرچ نہیں کرتا۔ یہ کیسا نکلا؟ وہ خوف کا نتیجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور ایک شکل بتا رہے ہیں علماء، اللہ کے ذات کے بارے میں غور کرنا، ایسا غور کرنا جو انسان کی زندگی میں شک پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا غور کرے اللہ کے بارے میں کہ جس سے اللہ کے بارے میں شک ہو گیا، اللہ کہاں ہے؟ ایسا غور، یہ بھی حرام، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے۔ اس کے متعلق حدیث بھی آئی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے پاس آئے گا، آ کر یہ کہے گا
من خلق هذا، من خلق کذا، اس طرح کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، سوال ڈالے گا دماغ میں ہمارے ذہنوں میں، کون؟ کیا سوال؟ اس کو کس نے پیدا کیا، کس طرح یہ پیدا کیا اللہ نے، آسمان کو اللہ نے کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، ایسے سوالات ڈالتا رہے گا، کیسے کیسے، اس کو کس نے بنایا، اس کو کیسے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کیسے، سوالات ڈالتے ڈالتے ذہن میں ایک اور ایک سوال ڈال لے گا، من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی پیدا کیا، اس کو بھی پیدا کیا، اس کو ایسا پیدا کیا، اس کو ویسا، تو رب کو کس نے پیدا کیا، یہ بھی ذہن میں کیا کرے گا، وہ ڈال دے گا شیطان۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، یہ چیز اگر آ جائے ذہن میں کسی کے، فوراً اعوذ باللہ پڑھنا، کیا پڑھنا؟ اللہ کی پناہ مانگنا شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان، کیونکہ یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے ذہن کی، کون چیزیں ڈالنا ذہن میں ہمارے، تاکہ ہم اس کی خوف میں پڑھ کر اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو رب کا بھی خالق ہونا چاہیے، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر رب اس طریقے سے غلط چیزیں آتا ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دو چیزیں، ایک تو اعوذ باللہ پڑھنا، اور اس سوچ سے باہر نکل جانا، یہ جو سوچ آ رہی ہے نا، سوالات ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، ان سوالات سے اپنے آپ کو باہر نکال دیجیے اللہ اعوذ باللہ پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وسوسے ہیں شیطان کی جانب سے جو انسان کے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے وساوس آئیں، وسوسے آئیں، تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس میں نہ پڑھے۔ اس میں خوف مطلب یہ ہے کہ ان وسوسوں کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ اب جو چیز آ رہی ہے دل میں، خیالات، ان خیالات کے پیچھے اپنے ذہن کو لگا رہا ہے، ہاں صحیح ہے، غور کر رہا ہے، بیٹھ سوتے ہوئے جاگتے ہوئے بیٹھ، یہ خیال آ رہا ہے، خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، تھوک دو اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ختم کرو اس کو، کیونکہ یہ برا وسوسہ ہے، برا خیال ہے، اور حدیث ہے شیطان کرتا ہے، لہذا شیطان تمہارا دشمن ہے، اپنے آپ کو ہٹا دو، دور کر دو اس کو، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی ذات کے بارے میں خوف کرنا۔ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں ہم جھگڑتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ بحث و تکرار نہیں کرتے، بلکہ جو شریعت نازل ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کا پہنچا دیا ہے، اس کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ امام زہری رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچایا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تسلیم۔ ہم بحث تکرار نہیں کرتے۔ کیوں؟ دین میں بعض لوگ دین میں فل بحث کرتے ہیں، دیکھیے دین کے مسائل میں بات بحث کس کی کر رہا ہوں؟ جو چیز اتھینٹک ہے، آ گئی ہے، جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا معلوم ہے نہیں ہے دین میں، 5 وقت کی نماز، عورت کا پردہ، زکات، عمرہ، حج، عقیقہ، لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو، یہ سب دین ہے نا، کنفرم ہے چیزیں، یہ اس میں بحث کرنا، مناقشہ کرنا، جو ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ ایک چیز معلوم کرنے کے لیے پوچھنا یہ الگ مسئلہ ہے، ہم بتا رہے ہیں نقاش اور بحث اور تکرار دین میں اللہ رب العالمین، جھگڑا کرنا، یہ چیزیں جو ہے سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ واقعات پیش کیے گئے اس سلسلے میں، مثال کے طور پر امام حسن بصری، اب دیکھیے تابعین ان کی زندگیوں میں بھی ویسے واقعات ہوئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا سنیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا، یا ابا سعید انی اريد ان اخاصمک، اے ابو سعید، ان کی کنیت تھی ابو سعید، میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں دین کے بارے میں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، الیک عنی، دور ہو جاؤ، جاؤ یہاں سے، فإنی قد عرفت دینی، کیونکہ بے شک میں نے اپنے دین کو پہچان لیا ہے، جان لیا ہے میں نے اپنے دین کو۔ وإنما يخاصمك الشاك في دینی، تم سے بحث وہ کرے گا جس کو اپنے دین میں شک ہوگا، مجھے میرے دین پر یقین ہے تو جاؤ مجھ سے بحث مت کرو۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں جملہ، کیونکہ بحث وہ کرے گا جو جس کو اپنے دین پر شک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے، بحث و مباحثہ کرنے والے ان کے پاس آئے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا، اما انا فعلی بینۃ من ربی، سنو تم مجھ سے بحث کرنے آئے ہو تو میں بتا دوں کہ میں جس دین پر ہوں میرے رب کی طرف سے وہ کلیئر ہے، میں جس چیز پر ہوں وہ میرے رب کی طرف سے کلیئر ہے، واضح ہے۔ اما انت فشاک، تم شکی ہو، تمہیں دین میں شک ہے، مجھے
شک نہیں ہے. فَذْهَبْ إِلَىٰ شَاكٍ مِثْلِكَ فَخَاصِمْهُ، تو تمہارے جیسے کوئی شک کرنے والا ہو تو اس کے پاس جا کے اس سے بحث کرو. مجھے شک نہیں ہے، مجھے اپنے دین پر یقین ہے. اس قسم کے جو ہے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں جھگڑا نہیں ہے. ہاں آپ بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں حق کو پتا کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں. سوالات کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں دین کو، آپ ویری گڈ. تحقیق کرتے ہیں دین کی کہ سچ کیا ہے، صحیح حدیث کیا ہے اس مسئلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے اس مسئلے میں، تو بالکل صحیح ہے. لیکن بحث کرنا، بحث کیوں کر رہے بھائی؟ آپ بتائیے کتنے لوگ بحث کرتے ہیں دین کے معاملے میں؟ ایک چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چیزیں حد سے نہیں، ایسا رہے تو کیسا کرنا ہے، ایسا رہے تو آپ جھگڑ کرنا ہے ختم. اس میں بحث کس لیے؟ بحث کرنے والا اس کو ڈاؤٹ ہے اپنے مسئلے، اپنے منہج پر، اپنے عقیدے پر، اس لیے وہ بحث کرتا ہے. چلیے، دین میں بحث نہیں کی جائے گی، سلف کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دین کا علم حاصل کیا جائے گا اور اس کو سمجھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا. بس دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ہم کو اللہ کے دین کو معلوم کرنا. ایک کام معلوم کر لیے، سمجھنا اس کو. دوسرا کام کیا کر؟ سمجھیے آپ دین کو، سمجھ گئے بھائی، اب کیا کرنا ہے؟ عمل کرو. نماز معلوم کرو نماز کتنی ہے، کیسا پڑھنا ہے، معلوم ہو گیا اتنی ہے، ایسی پڑھنی ہے، خلاص سٹارٹ کرو. بحث و تکرار یہ عمل کرنے والا نہیں کرتا ہے، یا جس کو اپنے دین پر یقین ہوتا ہے وہ نہیں کرتا ہے. آگے وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں بھی نہیں جھگڑتے، قرآن میں بھی مجادلہ نہیں کرتے، جھگڑتے نہیں ہیں. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکام، دیکھیں قرآن میں ہے کیا؟ اخبار، احکام. قرآن میں کیا ہے؟ اخبار ہے، اور اخبار مطلب خبریں ہیں. قرآن میں کس کی خبریں ہیں؟ انبیاء کی، ان کی قوموں کی، پچھلے لوگوں کے، صالحین کی خبریں ہیں. اور کیا ہے؟ احکام. اخبار ہیں، اور اخبار قیامت کے بارے میں خبریں ہیں، بہت سارے اللہ کی صفات کے بارے میں خبر دی گئی ہے. اخبار میں بہت سارے اخبار، احکام. اخبار اللہ کے بارے میں، اللہ نے کیسے کیسے جو ہے اس کی صفات کی خبر دی گئی ہے نا، ایسے کہ مثل شیء وغیرہ وغیرہ، اللہ سنتا ہے وغیرہ، اسماء و صفات خبریں ہیں. اور انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، نیک لوگوں کے واقعات، یہ سب خبریں. احکام بھی ہیں قرآن میں، جی ہاں بہت ہیں. جیسے نماز کے احکام، روزے کے احکام، ہاں حج کے احکام، طلاق کے احکام، وراثت کے احکام، جہاد کے احکام. تو اخبار اور احکام ہے. اس میں لڑنا کیا ہے؟ اخبار پر تصدیق ہوگی، احکام پر عمل ہوگا. اخبار پر تصدیق یعنی سچ ماننا، اس کو ٹرسٹ کرنا اس کو، اور احکام پر کیا ہوگا؟ عمل ہوگا. بس ختم. جھگڑا مومن نہیں کرتا ہے، ایمان والا، بلکہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں. جیسا کہ سورہ غافر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. مطلب کافر لوگ ہی جھگڑتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں یا اللہ کی آیتوں کے بارے میں، لیکن مومن جو ہے جھگڑتا نہیں ہے. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی آئی ہیں، جس سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا المراء فی القرآن کفر. ابو ہریرہ کی حدیث ہے المراء فی القرآن کفر، قرآن کے بارے میں جھگڑنا کفر ہے. اور ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فما عرفتم منہ فعملوا وما جہلتم منہ فردوه الى عالمه. احمد کی حدیث ہے جو چیزیں قرآن کی تمہیں معلوم ہوگی، سمجھ میں آئی، اس پر عمل کرو، اور جو چیزیں نہیں معلوم ہوئی ہیں تو وہ جاننے والوں تک اس کو پہنچا دو. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے بارے میں جھگڑنا منع ہے، اور بحث و مباحثہ کرنا قرآن کے بارے میں، یہ آیت کیوں ایسی ہے، یہ آیت کیوں ایسی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ کیسے ہے قرآن میں، دیکھو وسیلے کی آیتیں ہیں، بعض جھگڑتے ہیں، بحث کر کے کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ اپنی باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے مراتب ہیں جھگڑنے کے. بعض تو کفر تک پہنچاتے ہیں، بعض بدعت ہیں، اور بعض حرام ہیں. کفر تک جیسے مثال کیا ہے، قرآن کے بارے میں ایسا جھگڑتا ہے انسان، ایسا جھگڑا کرتا ہے
جو جھگڑا اس کو قرآن میں شک پیدا کر دیتا ہے، یا قرآن کا وہ انکار کرتا ہے، یا کسی آیت کا یا کسی سورے کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ کفر۔ ایسا جھگڑا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طریقے سے اگر انکار نہیں ہے لیکن معنی بدلنا ہے، ایسی بحث، ایسا جھگڑا قرآن میں جس سے جو ہے آدمی معنی بدل دیتا ہے جھگڑا کر کے، تو یہ بدعت ہو جائے گی، یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ اور اگر قرآن کی آیت کو دلیل بناتا ہے حرام چیزوں کے لیے، اپنے باطل پر قرآن کی آیت کو دلیل بناتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرام۔ تو اس کی شکلیں الگ ہیں، بعض کفر ہیں، بعض بدعت ہیں، بعض حرام، لیکن تینوں بھی غلط ہے نا، تینوں بھی غلط ہے۔ قرآن کے بارے میں جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن کس لیے آیا؟ پڑھنے کے لیے آیا، سمجھنے کے لیے آیا، اور عمل کرنے کے لیے آیا، اور اپنے جھگڑوں کو اس کی روشنی میں حل کرنا ہے، یہ ہے قرآن۔ اس لیے جھگڑا کرنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے، اسی لیے اچھا یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری اس کی صداقت پر کہ وہ سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم کو یقین ہونا چاہیے، اس میں جھگڑنا نہیں۔ قرآن جو ہے کون لکھے، کب لکھے، پہلے تو لکھنا نہیں آتا تھا نا، ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، بول کے کیسا، اس کا پروف کیا ہے؟ اس زمانے میں بحث سمجھو، بحث کرنا قرآن کے حق ہونے پر بحث کرنا نعوذ باللہ، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے آگے فوراً کیا کہا؟ وَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَامُ بِالْعَالَمِينَ، ہم جھگڑتے نہیں قرآن کے بارے میں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ قرآن کیا ہے؟ رب العالمین کا پڑھ چکے ہیں پہلے، شروع ہی کلام ہے۔ کیا مطلب کلام ہے اللہ کا جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ وہی اللہ کا کلام ہے، مطلب حقیقت میں اللہ نے مد کی، حروف اور آواز، الفاظ اور حروف سب اللہ کے ہیں۔ قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، اس میں ہے حقیقت میں، یعنی سچ ہے یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کا کلام نہیں اللہ کا کلام۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لیس کمثلہ شیء، قرآن کی کوئی بھی آیت ہے لفظ بلفظ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے بات کی، حقیقت میں اللہ نے بات کی ہے، اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو اللہ سے پڑھ چکے ہیں۔ حقیقت میں اللہ نے بات کی ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس اللہ کے کلام کو کس سے سنا؟ لوح محفوظ سے، اللہ سے سنا، اللہ سے سنا، پھر پہنچایا۔ یہ تین باتیں یاد رکھنا۔ قرآن کے بارے میں کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، الفاظ، حروف، حقیقت میں اللہ نے بات کی ہے، اور اللہ کی بات کو یا اللہ کے کلام کو بات کلامی کی، کس نے سنا اور پہنچایا۔ تو جو موبائل میں اپلوڈ ہے یا اس سے پہلے جو مصحف بولتے ہیں، بکس میں پرنٹ ہو رہا ہے، جو یاد کیا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، جس کو پرنٹ کیا جا رہا ہے یا لکھا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ حقیقت میں اس کو نقل کیا جا رہا ہے، کوئی بھی، لیکن وہ ہے کس کا کلام؟ کیونکہ کلام کی نسبت پرنٹ کرنے والوں کی طرف نہیں ہوتی، نقل کرنے والے کی طرف نہیں ہوتی، کس کی طرف ہوتی؟ جس سے کلام صادر ہوا ہے، پڑھ چکے ہیں، جس سے کلام شروع ہوا ہے۔ جس سے شروع ہوا کلام، بات کس کی ہے بھائی؟ یہ کون بولے؟ یہ بولتے نا کون بولے؟ انہوں بولے بھائی، ہے نا؟ جیسے آپ کو آ کے ابھی کوئی بولے، سمجھو حارث میں بول رہے، حارث میں بول رہے کہ بھائی نیکسٹ جمعرات سے جو ہے مغرب کے بعد جلدی آ جائیے تاکہ درس جلدی شروع ہو جائے۔ حارث میں بولے، آ کے عبد الوارث بول رہے ہم کو، عبد الوارث نقل کر رہے، کلام کس کا ہے؟ حارث بھائی کا ہے۔ اچھا، نقل عبد الوارث نے کیا تو ہم بولیں گے عبد الوارث بولیں گے؟ نہیں، عبد الوارث نہیں بولیں گے۔ عبد الوارث کیا کیے؟ نقل کیے، لیکن بولے کون؟ حارث بولے۔ بات سمجھ گئی؟ یہ معروف ہے، یہ چیز آپ کو ہی معلوم ہے۔ ارے بھائی مدیر بول رہے جو ہے وہ 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے میں 8 گھنٹے کا کام کر کے 1 گھنٹے پہلے چلے آنا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلے آتا۔
میں نے بول رہا ہوں مدیر بولا ایسا کیسے 7 گھنٹے میں 8 گھنٹے بولے بس. اور نیکسٹ جو ہے سنڈے جو ہے 9 گھنٹے بیٹھنا ہے. تو بول رہا ہوں مدیر کی کلام، مدیر کا کلام میرا نہیں. انا معافی کلام مدیر کلام. چلیے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ چلیے تو ہمارا ایمان کیا ہے قرآن کے بارے میں؟ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے یہ. ٹھیک ہے، اللہ نے بات کی. القرآن کلام اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی دلیلیں ہیں قرآن کے. چلیے وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لے کر اترے کون؟ روح الامین. کون روح الامین ہے؟ یہ امانت دار جبریل علیہ السلام. روح الامین جبریل علیہ السلام ہے. یہ روح الامین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کو روح الامین کہا ہے. جیسے سورہ شعراء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. روح الامین امانت دار جبریل علیہ السلام لے کر آئے اس کلام کو آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. اور بھی آیت ہے سورہ نحل کی قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اور ایک آیت ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل له. دوسری آیت ہے تو قل نزلہ روح القدس من ربک. یہ سب تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جبریل علیہ السلام اس کو لے کر اترے. کس کو؟ اللہ کے کلام قرآن جو اللہ کا کلام. ہمارا ایمان ہے، اللہ نے بات کی یہ بھی، اور جبریل لے کر آئے یہ بھی ہمارا ایمان ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے. بل ہوا قرآن مجید. اچھا اس کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ہے یہ یاد رکھنا یہ بات کہ جبریل علیہ السلام اللہ سے سنے یا لوح محفوظ سے لے کر آئے. دونوں میں سے کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ اللہ سے سنے. لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے ہم، وہ تو معلوم ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ہے، لیکن جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے لے کر نہیں آئے، بلکہ قرآن کہاں سے سنے؟ اللہ تعالیٰ سے سنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اس میں مزید تفصیل لیلۃ القدر میں پورا اتر گیا. اس کے بعد وقتیہ وقتیہ جیسے جو ہے اتر رہا تھا ویسے اتر گیا. فعلمہ لے کر آئے تو اس کے بعد کیے کیا؟ لے کر کس کے پاس آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فعلمہ محمدا سید المرسلین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام رسولوں کے سردار ہیں ان کو سکھایا. کس نے؟ تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، اللہ کا کلام بتایا، سکھایا جبریل علیہ السلام. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی. علمہ شدید. اور بھی دوسری آیت ہے قل من کان عدوا لجبریل فانه نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اور ایک آیت ہے وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. ولا تعجل بالقرآن. اور ایک چوتھی آیت، یہ سب دلیلیں ہیں اس کی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحی. آپ جلدی مت کیجیے قرآن کے بارے میں قبل اس کے کہ اس کی وحی کمپلیٹ ہو جائے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا. دیکھیں واضح آیت ہے. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے. آپ اپنی زبان کو حرکت زیادہ مت دیجیے تاکہ جلدی جلدی آپ قرآن سیکھ لیں یا پڑھ لیں. ہم پر اس کو جمع کرنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے. قرآن پڑھانا آپ کو ہمارا کام ہے، اللہ کہہ رہا ہے. تو کیا کریں آپ؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو ہم جب پڑھائیں قرآن آپ کو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کی اتباع کیجیے. آپ جیسا پڑھایا جا رہا ہے قرآن، جیسا سکھایا جا رہا ہے ویسا آپ سیکھ لیجیے. آزوں میں سکھایا اللہ اور ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام. واضح ہے یہ چیز، سمجھ میں آ رہا؟ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ. جب یہ بات طے ہوئی، ہمارا عقیدہ ہے، معلوم ہے، یہ بات طے ہوئی. کیا طے ہے؟ یہ کہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ خالق ہے، تو خالق کا کلام مخلوق کے کلام کے جیسا نہیں ہو سکتا. مخلوق کا بھی کلام ہے. آپ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، آپ بات نہیں کرتے. اللہ کی بات ہماری بات سیم نہیں. کیوں؟ اللہ ہم سیم نہیں. اس لیے اللہ ہم سیم نہیں تو کلام اللہ کا ہمارا کلام سیم نہیں. ذات میں اختلاف تو صفات میں بھی لیس کمثلہ وہو السمیع. اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ سننے والا. دیکھنا جب اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اس کے صفات کے جیسے کیسا ہو سکتا؟ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. چلیے تو وہی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہاں بھی ہے اللہ کے کفو برابر کوئی نہیں ہے. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. ایک آیت ہے سورہ مریم کی
کہ آپ نے کیا اللہ کے برابر کسی کو دیکھا؟ جانتے ہیں کہ اللہ کے برابر ہے کوئی؟ نہیں۔ جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو اس کا کلام کے برابر بھی کسی کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام الگ، ہمارا کلام الگ، نسبت ہے، اللہ کا کلام بولتے ہیں۔ یا غالب کا کلام پڑھے آپ کچھ ایسا، آپ اقبال کا کلام پڑھے، آپ ان کا کلام پڑھے، آپ ان کا کلام پڑھے، وہ کلام ہے انسان کا کلام، آپ اپنا کلام پیش کیجئے بولتے ہیں۔ آپ کی بات میں نہیں سمجھا بولتے، بات آپ کی ہے کیونکہ آپ بولے ہو۔ تو انسان کی بھی بات ہوتی، جنوں کی بھی بات ہوتی، تو انسان کی بات ویسی ہے جیسا انسان ہے، جن کی بات ویسی ہے جیسی جن کی بات ہے۔ ارے یہ چیونٹیوں، یہ جانوروں کی بھی تو بات ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نہیں سنے؟ بچوں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بہت جلد آپ تک واقعات پہنچنے والے ہیں قرآن کے انشاءاللہ، ویری انٹرسٹنگ سٹوریز آف قرآن انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اللہ کا کلام جب ہم بول رہے ہیں تو جیسے اللہ کی ذات ویسے اس کا کلام، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو وہ نہیں ہے، مماثلت نہیں ہے، مخلوق کے جیسے اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ مخلوق خالق کے جیسی نہیں ہے، خالق خالق کے جیسے ہے، مخلوق مخلوق کے جیسے، جیسا خالق ویسے، جیسے خالق کی ذات ویسے اس کی صفات، جیسے مخلوق کی ذات ویسے اس کی صفات۔ ولا نقول بخلقہ، اور ایک اہم بات، ہم یہ بھی نہیں عقیدہ رکھتے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اذان ہو گئی جی، تو پھر روکنا پڑے گا، ہو گئی خلاص، ہم روک دیں گے۔ دو پوائنٹ اس میں باقی رہ گئے، ایک ہے کہ ہم قرآن کو مخلوق نہیں کہتے اور ہم مسلمانوں کی جماعت کے مخالف نہیں ہیں، یہ دو پوائنٹ رہ گئے ہیں۔ اذان ہوگی تو روک دیں گے خلاص۔ تو قرآن کو مخلوق نہیں کہتے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہندہ جمعرات، اور مسلمانوں کی جماعت کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی کون سی جماعت؟ یہاں کتنے کی جماعتیں ہیں؟ اب کون سی جماعت بول رہے ہیں؟ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کہاں سے لے کر آئے؟ مسلمانوں کی جماعت المسلمین، جماعت المسلمین لفظ ہے تو جماعت المسلمین بول کے ایک ہے مسعود احمد BSc کی کراچی کی، وہ تو نہیں ہے، یعنی وہ نہیں ہے بھائی۔ تو پھر مسلمانوں کی جماعت میں تو کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، یہ ہر جگہ ہے، بڑا اہم موضوع ہے، پورا جمعرات چاہیے اس میں۔ تو اس دو کے لیے اندر جمعرات ہے انشاءاللہ، کیونکہ جماعت کے خلاف نہیں ہونا بھائی۔ کون جماعت، کون سی جماعت، نام کیا ہے اس کا بھی ہے گا، کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ہے گا کچھ، اس کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔